لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں حج اسپیشل پروگرام کی اگلی کڑی لے کر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اس وقت لے آیا ہوں بیت اللہ شریف کے اس مطاف کے علاقے میں جہاں پر پوری دنیا کی توحید پرست بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ ایسے ایک منظر کشی کی طرف لایا ہوں جس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف آپ اور میں بلکہ پوری دنیا کے توحید پرست لوگ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی کاش بیت اللہ کے غلاف کو تبدیل ہوتے دیکھتے، بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھتے، بیت اللہ کی چھت کو دیکھتے، بیت اللہ کے آنگن کو دیکھتے. اور یہ سارے مناظر یقینی طور پر تمام ایمان والوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں. تو آئیے دوستو میں آپ کو آج جو ہے وہ اس بیت اللہ شریف کے غلاف کی غلاف پوشی اور غلاف کشائی دونوں کا منظر دکھاؤں گا جو بہت ہی پرکشش ہے. دوستو آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ. دوستو اس وقت آپ میزاب رحمت یعنی وہ پتنالہ دیکھ رہے ہیں جو بیت اللہ شریف کے اوپر ہے، جس کے ذریعے سے نیچے بارش کا پانی آتا ہے. اور یہ میزاب رحمت کے پاس میں ایک مشین ہے، یعنی جو ایک یہ لفٹ ہے، ٹیمپریری لفٹ ہے جس پر کچھ لوگ ہیں. اب یہ چھت کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر اس کی جو اندر تنیاں ہوتی ہیں پرانے غلاف کی وہ کھولنا شروع کریں گے اور نئے غلاف کو جو ہے وہ یہاں ٹائی کی جائیں گی اس کی تنیاں. یہ کچھ ظاہر ہے کہ انتظامیہ کمیٹی کے لوگ ہیں، منتظمین ہیں جو لگاتار اس بات پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ اس پورے عمل کو جلد سے جلد جو ہے وہ انجام دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب طواف میں یہ کام بیت اللہ پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہ مقام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلی بار آپ دیکھ رہے ہوں گے. بیت اللہ کی جو اصل دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کی اس اصل دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی بار آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید کعبہ شریف کی. یہ وہ اوریجنل پتھر ہے جو 5 پہاڑوں سے کاٹ کر یہاں پر لگائے گئے تھے. اور یہ اس کے کارنر ہے. کارنر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، یعنی جو ٹائز ہوتی ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. بیت اللہ شریف کے کونوں کو پہلے جو ہے وہ ان کے ٹائز کو کھولا گیا ہے تاکہ ان کو ہر ایک سرے سے، یعنی جو 4 اس کی جو سمت ہیں دیواریں ہیں، ان کو ہر ایک دیوار سے نیچے کی طرف غلاف کشائی کر دی جائے اور غلاف کو احتیاط کے ساتھ نیچے کی طرف کھسکا دیا جائے تاکہ دوسرا غلاف جو نیا آ رہا ہے وہ اس کے اوپر لگایا جائے. یہاں آپ دوستو یہ پورا انتظامیہ کی ٹیم ہے. یہی ٹیم جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت اوپر جائے گی، بیت اللہ کی چھت پر جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ لوگ اوپر جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسی لفٹ کے ذریعے سے رفتہ رفتہ یہ اوپر پہنچ رہے ہیں اور وہاں یہ عمل شروع ہو جائے گا. یعنی بیت اللہ کے طواف کی جو اوپر رسیاں جو ٹائی ہیں ان کو کھول دیا جائے گا. اور یہ یہاں پر سعودی جو ریلے کیندر ہے اس کے کچھ لوگ موجود ہیں سعودی چینل کے، اور صرف انہی کو اجازت ہوتی ہے، باقی دنیا کا کوئی چینل اس وقت اس کو نہیں دکھا سکتا سوائے سعودی عرب کے چینل کے. یہ لوگ وہاں موجود ہیں. یہ سیکیورٹی یہاں اس وقت انٹری کر رہی ہے. کسی طرح کی بھی کوئی حادثاتی اس سے نمٹنے کے لیے یہ پورے الرٹ ہوتے ہیں. احتیاطی اقدامات یہاں لیے جاتے ہیں اور یہاں سیکیورٹی مارچ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اپریہ گھٹنا یہاں نہ ہو پائے، کوئی نازیبہ حرکت نہ ہو پائے. اس کے لیے پورا انتظام احتیاطی طور پر کیا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس بات کی بھی سیکیورٹی احتیاط رکھتی ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائلز جو ہیں وہ کھول کر انہوں نے اب نیچے کی طرف گرانا شروع کر دیا ہے. اور ابھی یہاں سے پورا نظم آپ دیکھیں گے. یہ ٹائز انہوں نے چاروں طرف گرا دی ہیں اور یہ پوری ٹیم الرٹ ہے، ایک دم تیار ہے کہ جیسے ہی غلاف کا اب انتظار ہو رہا ہے کہ غلاف آئے گا اور دوسرا غلاف نیچے سے اوپر لیا جائے گا. پہلے نئے غلاف کو اوپر لگایا جائے گا، پھر یہ پیچھے کے غلاف کو جو ہے وہ نیچے کی طرف یعنی اس کی غلاف کشائی کر دی جائے گی. اور دوسری طرف پہلے غلاف پوشی ہوگی یعنی غلاف کو چڑھایا جائے گا، اس کے بعد غلاف کشائی ہوگی یعنی غلاف کو نیچے کی طرف کھسکا دیا جائے گا.
جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب دوسرے نئے غلاف کے آنے کا آمد کا انتظار ہے کہ وہ یہاں آ جائے، تو ٹیم پوری الرٹ ہے، اوپر تیار ہیں لوگ اس پورے منظر کو قید کرنے کے لیے اور ہمیشہ ایک یادگار بنانے کے لیے اپنے لگاتار کیمروں سے اس کی تصویریں لیتے ہوئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غلاف آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت آ رہا ہے، یہ غلاف لوگ لے کر پہنچ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری ٹیم ہے، بڑے متبرک لوگ ہیں یہ لوگ، ظاہر ہے ان کا یہ شرف ہے جو یہ غلاف لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ اصل شرف اور مشرف تو وہ شخص ہے جو ایمان والا اور تقوی والا ہے، لیکن بہرحال اس وقت ان کو یہ سعادت حاصل ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلاف ہے جو لپٹا ہوا ہے، باضابطہ بڑی احتیاطوں کے ساتھ یہاں لپٹا ہوا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ قیمتی ترین ریشم کا یہ غلاف ہوتا ہے، اس کے اوپر سونے اور چاندی کی جو ہے وہ کتابت کی جاتی ہے تاروں سے، یہ پورے کا پورا نظم ہے۔ یہ وہ ٹیم ہے جو یہاں لے کر آئی ہے اس غلاف کو، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم اس غلاف کو یہاں لائے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک دم یہ غلاف اوپر کی طرف چڑھایا جا رہا ہے، غلاف اس کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ جو میزاب رحمت ہے یہاں آن کر اس غلاف کو روک دیا گیا ہے کیونکہ اس حصے کو یہاں سے کھولنا ہے۔ یہاں پر کچھ بٹن یا سلائی لگی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارندے لوگ، یہ عامل لوگ انہوں نے ہٹا دیا اور غلاف کو اوپر کی طرف میزاب رحمت کے حصے کو چھوڑ کر اوپر لے لیا گیا ہے۔ ایک سائڈ کا یہ یعنی جو میزاب رحمت کی طرف کا حصہ ہے یہ اس کی طرف غلاف چڑھا دیا جائے، اور پیچھے کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں غلاف نیچے کی طرف غلاف کشائی ہو رہی ہے، وہ پرانا غلاف اتارا جا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے دوستو، کیسا حسین منظر ہے، یہ آپ نے شاید پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے مناظر آپ کو اس وقت دکھائیں گے۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میزاب رحمت کی طرف کا وہ حصہ تھا جس کی طرف روزہ یعنی نقاب کشائی ہو گئی، نقاب پوشی بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ آپ مقام ابراہیم کی طرف دیکھیں، یہ اوپر کی طرف یہ ہے، نیا نقاب لے جایا جا رہا ہے، اور بیت اللہ کے غلاف کو اوپر لے جایا جا رہا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اس سائڈ کا بھی یعنی مقام ابراہیم کی سائڈ کا بھی جو ہے وہ یہ غلاف اوپر کی طرف چڑھا دیا گیا ہے۔ اور ایک عجیب منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ واقعی یہ منظر پہلی بار دکھائی دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس وقت منظر نہیں دکھایا جاتا۔ یہ پیچھے کی طرف سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں غلاف نیچے کی طرف گرایا جاتا ہے، یہ کھسکا دیا گیا ہے، یہ غلاف اتار دیا گیا ہے۔ غلاف کشائی بھی آپ نے دیکھی اور غلاف پوشی کا منظر بھی آپ کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے دوستو۔ یہ غلاف کشائی إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ بڑا عجیب منظر، ہر ایک کی یہ کوشش کہ وہ اس وقت کے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لے تاکہ اس کے لیے بھی ایک یادگار رہے۔ یہ باب ابراہیم کی سائیڈ ہے، یعنی جہاں پر دروازہ ہے بیت اللہ کا، دروازے کی سائیڈ ہے، ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک الگ تیسری سائیڈ ہے، ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تیسرا منظر ہے، ادھر غلاف چڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ پیچھے کا غلاف یہاں اتار دیا جائے گا۔ یہ رکن یمنی کی سائیڈ ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں، بتا دیں دوستوں کہ یہ غلاف کشائی کا کام پہلی محرم کو شروع ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ دوستوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ غلاف کشائی کا کام اور غلاف پوشی کا کام یہاں لگاتار جاری ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ موقع عام طور پہ حاجیوں کو نہیں ملتا، یا وہاں جو موجود لوگ ہوتے ہیں عمرے، چونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ میں یہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہ تاریخیں اس لیے طے کی گئی ہوتی ہیں کہ 9 10 ذی الحجہ کو تمام حاجی جو ہے وہ مینا اور عرفات میں ہوتے ہیں، لیکن اس بار یہ عمل جو ہے وہ 1 محرم کو کیا جا رہا ہے، اور یہ 1 محرم میں اس دن کو چنا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ لوگ تو وہاں، یہ تو وہاں کا انتظامیہ حرمین شرفین کا جانے گا، لیکن فی الحال یہ منظر بہت حسین ہمارے تمام ناظرین کے لیے۔ غلاف پوشی کا کام تقریباً چاروں طرف یہ غلاف پوشی ہو گئی ہے، چاروں سرے جو ہے وہ غلاف پوشی ان کی کر دی گئی ہے، اور میں نے جس سے آپ کو عرض کیا کہ یہ پہلی محرم کی رات 10 بجے سے عمل شروع ہوا تھا، اور اب یہ اگلے دن فجر کا وقت ہو گیا ہے جب ہم آپ کو لگاتار یہاں کی تصاویر دکھا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہے۔ دوستو یہ جو کچھ حصے ہیں جن پہ کتابت ہے، جس میں کلمے لکھے ہیں، قرآنی آیات لکھی ہیں،
اور اللہ کا نام یہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. سونے کے تار اور چاندی کے تاروں سے بہت ہی پر اہتمام طریقے سے لکھا گیا ہے. یہ وہ نقش ہیں جن کو اب یہاں پر لگایا جا رہا ہے ایک کے بعد دوسرا. یہ الگ سے پیسٹنگ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریشم کی یہ دیوار ہے, اس کے اوپر ریشم کا جو یہ غلاف ہے اس پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے کونے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سی دیے گئے ہیں. لگاتار اس کا کام بہت تیزی سے اس وقت ہو رہا ہے. دوستو یہ باب ابراہیم کی طرف کا جو یہ غلاف کے اوپر ایک کتابت ہے, اس کا اہتمام کے ساتھ اس پردے یعنی اس بیت اللہ کے دروازے کے اوپر اس کو کیسے لگایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے پہ سے اوپر کے حصے سے تھوڑا سا اس غلاف کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ وہی مقام ہے. یہ بھی اب یعنی باب ابراہیم کی طرف یعنی جسے کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر کا حصہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب یہ حصے کو ہٹایا جا رہا ہے. جب یہ پورا ایک نظم تقریباً کمپلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں. الگ الگ کتابات یہ لگائے جا رہے ہیں, پیسز میں ہیں جو بعد میں یہ سلائی کی جا رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ اکبر جو لکھا رہتا ہے ان کو یہاں پر یہ سیا جا رہا ہے. کارنرز پر ان کو لگایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو باضابطہ جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سلائی کا عمل جاری ہے. تقریباً کمپلیٹ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ تبارک اللہ یہ پورا نظم بن گیا اور چاروں طرف سے غلاف پوشی ہو چکی ہے. یہ سلائی کا عمل جاری ہے تاکہ یہ ہوا سے ہل کر ڈس آرڈر نہ ہو جائے. اس کو آرڈر میں رکھنے کے لیے اس کی سلائی کرنا ضروری ہے. سلائی کا عمل جاری ہے. اور ریشم کے اس غلاف کے اوپر اللہ اکبر آپ کتابت دیکھ رہے ہیں. یہ اندر ان بلٹ ہے وہ اس ریشم کی, اس میں ویونگ کے دوران اس کا خیال رکھا گیا ہوتا ہے. بہت باریکی سے یہ عمل جاری ہوتا ہے. دوستو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کل 1 محرم رات کو 10 بجے سے عمل شروع ہوا تھا. اگلے دن آج صبح 6 بجنے والے ہیں. 6 بجنے میں 10 منٹ ہیں اس مکہ ٹاور کے اس کلاک میں. اور یہ کام بھی تقریباً غلاف پوشی اور غلاف کشائی کا مکمل ہو گیا ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو یہاں کے حسین مناظر آپ کی خدمت میں پیش کروں. امید ہے آپ نے یہ تمام مناظر دیکھ کر آپ نے لطف اٹھایا ہوگا اس کا اور اس کی حرمت کو محسوس کیا ہوگا, بیت اللہ شریف کی حرمت کو محسوس کیا ہوگا. بہرحال یہ آپ کے سامنے اندر کشی کرنا تھا. میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. اور آپ کو یہ پورا ویڈیو کیسا لگا, آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں اپنے ضرور زیادہ سے زیادہ کمنٹس ہمیں دیں. آپ کا میزبان علی عادل آپ سے اجازت لیتا ہے. کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک آپ اپنا اپنے ایمان و اعمال کا خیال رکھیے. وما توفیق الا باللہ. اللہ نے کے بعد اجازت. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.